السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 50 تک نمبر 50 تک ہم نے معروضی سوالات یعنی اردو کے MCQs جو ہیں وہ ہم نے کیے تھے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تو وہیں سے اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 50 کے بعد 51 دیکھیں، 51 نمبر 51 ہے لبیک کے معنی ہیں ڈیش۔ لبیک کے معنی ہیں ڈیش، غیر حاضر، حاضر، غائب یا نہ ہونا۔ لبیک کے جو معنی ہیں صحیح وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ یہاں سے میری مراد ہے آپ نے شیٹ پہ جو نمبر مینشن کیا ہوگا اس نمبر کے آگے آپ نے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ درست جواب وہ لکھنا ہے۔ نمبر 52 پہ دیکھیں، صداقت کے معنی ہیں۔ صداقت لفظ ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ سچائی، بھلائی، نیکی، بدی۔ اس میں سے جو درست جواب ہے وہ آپ نے شیٹ پر نمبر 52 کے آگے لکھ دینا ہے۔ 53 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ایک ڈیش کے طور پر رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ایک ڈیش کے طور پر رکھی، صداقت کے طور پر، خیانت کے طور پر، امانت کے طور پر یا قیادت کے طور پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو کس طرح سے رکھا تھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 54 پہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لی اور اس کو ڈیش جیسے خدا ترس انسان کے سپرد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور پھر اپنے بعد انہوں نے کیا کیا اور اس کو ڈیش جیسے خدا ترس انسان کے سپرد کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کس کے ہاتھوں میں دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس کے ہاتھوں میں انہوں نے یہ سپرد کی؟ جو درست جواب ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 55 پر دیکھیں، جنگ کا متضاد ہے۔ جنگ کا متضاد الٹ، ضد، اپوزٹ، الٹ معنی رکھنے والے الفاظ کو کہا جاتا ہے متضاد۔ امن، امن لڑائی، خوشحالی بدحالی۔ جنگ کا متضاد، جنگ کا جو متضاد ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ امن ہے، لڑائی ہے، خوشحالی ہے، بدحالی ہے، جو بھی اس کا درست جواب ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ 55 کے بعد اب نمبر 56 پہ آ جائیں۔ نمبر 56 پہ ہے بہادری کا متضاد ہے ڈیش، دلیری، شجاعت، بزدلی، نڈر۔ بہادری کا جو متضاد ہے وہ بھی آپ نے جو درست جواب ہے اس کا بہادری کا کیا متضاد ہے؟ دلیری ہے، شجاعت ہے، بزدلی ہے، نڈر ہے۔ یہ 4 آپشن جو آپ کو دی ہیں، اس میں جون سا درست جواب ہے وہ آپ نے نمبر کے آگے لکھ دینا ہے۔ نمبر 57 پہ دیکھیں، قومی پرچم ڈیش نے تیار کیا۔ قومی پرچم ڈیش نے تیار کیا۔ یہ کس نے تیار کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، لیاقت علی خان نے، علامہ اقبال نے یا ماسٹر افضال حسین نے؟ قومی پرچم ڈیش نے تیار کیا۔ یہ ہم نے قومی پرچم سبق میں پڑھا بھی ہے، تو جو درست جواب ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 58 پہ دیکھیں، ڈیش میں ماسٹر افضال حسین کو تمغہ حسن کارکردگی کی باضابطہ اطلاع دی گئی۔ ڈیش میں ماسٹر افضال حسین کو تمغہ حسن کارکردگی کی باضابطہ
اطلاع دی گئی۔ اب یہاں پہ سن لکھے گئے ہیں، اب جون سا سن درست ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ سن ہے 1977، 1987، 1997 یا 1988۔ میں دوبارہ بول دیتی ہوں، 1977، 1977، 1987، 1997 یا 1988۔ جو درست سن ہے وہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے۔ نمبر 59 پہ دیکھیں، ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی۔ ابو جہل نے، ابو سفیان نے، ابو لہب نے یا زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی۔ جو درست جواب ہے وہ آپ نے جواب میں لکھ دینا ہے، شیٹ پر اس نمبر کے آگے آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 60 ہے، اگر کھانے پینے کی اشیاء ڈیش نہیں ہوں گی تو ہماری صحت کیسے برقرار رہے گی؟ اگر کھانے پینے کی اشیاء ڈیش نہیں ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی؟ صاف ستھری نہیں ہوں گی، گندی نہیں ہوں گی، مہنگی نہیں ہوں گی یا سستی نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر کھانے پینے کی اشیاء ڈیش نہیں ہوں گی تو ہماری صحت کیسے برقرار رہے گی؟ یہاں پر یہ گندی ہے۔ اگر کھانے پینے کی اشیاء ڈیش نہیں ہوں گی تو ہماری صحت کیسے برقرار رہے گی؟ صاف ستھری، گندی، مہنگی یا سستی۔ جو درست جواب ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پرندے کی فریاد سے، یہ اب آ رہا ہے پرندے کی فریاد کی سارے مشق جو ہے وہ آ رہی ہے یہاں پر۔ آشیانہ کے معنی ہیں ڈیش، آشیانہ کے معنی ہیں ڈیش، محلہ، گھر، گلی، قف۔ جو بھی اس کے معنی ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ درست جواب 62 پہ دیکھیں، کامنی کے معنی ہیں، کامنی بدصورت، خوبصورت، صورت یا مورت۔ کامنی کے معنی ہیں بدصورت، خوبصورت، صورت یا مورت۔ اس کے بعد نمبر 63 پہ آ جائیں، نظم پرندے کی فریاد کے شاعر ڈیش ہیں۔ نظم پرندے کی فریاد کے شاعر ڈیش ہیں۔ نظم پرندے کی فریاد جو ہے اس کے شاعر کا نام دیکھیں کہ کون ہے وہ۔ علامہ اقبال ہیں، صوفی تبسم ہیں، دل نواز دل ہیں یا قیوم نظر ہے۔ تو جو بھی اس کے شاعر ہیں اس کا نام آپ نے نمبر کے آگے شیٹ پر لکھ دینا ہے۔ نمبر 64 پہ دیکھیں، وہ ڈیش کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ وہ ڈیش کی بہاریں، گلشن، باغ، چمن، ویرانہ۔ نمبر 65 پہ دیکھیں، اس قید کا الہی ڈیش کسے سناؤں؟ دکھڑا، دکھ، فریاد، صدا۔ یہ مصرع ہے، آپ نے پوئم نظم جو ہے وہ پڑھی ہوگی تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس قید کا الہی ڈیش کسے سناؤں؟ دکھڑا، دکھ، فریاد، صدا۔ یہ دونوں جو ہے یہ نظم کے مصرع ہیں۔ بدنصیب کا متضاد ہے، نمبر 66 پہ ہے، بدنصیب کا متضاد ہے خوش نصیب، بانصیب، بے نصیب یا نصیب۔ بدنصیب کا متضاد ہے خوش نصیب، بانصیب، بے نصیب یا صرف نصیب۔ جو درست جواب ہے وہ آپ نے نمبر کے آگے شیٹ پر لکھ دینا ہے۔ نمبر 67 پہ دیکھیں، خوشی کا متضاد ہے، خوشی کا متضاد ہے مسرت، غمی، تبسم، دکھ۔ مسرت، غمی، تبسم، دکھ۔ 69 وطن کا متضاد ہے دیس، ملک، پردیس، دھرتی۔ وطن کا متضاد ہے دیس، ملک، پردیس، دھرتی۔
متضاد لکھنا ہے، الٹ لکھنا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ نمبر 70 پہ دیکھیں، پھر مصرع ہے، نظم پرندے کی فریاد کا یہ مصرع ہے۔ ہوتی میری ڈیش ایک کاش میرے بس میں، غلامی، رہائی، آزادی، قید۔ اب آگے قومی ہیرو کے جو ہے MCQ شروع ہو رہے ہیں۔ نمبر 71 پہ دیکھیں، راجہ محمد سرور 10 نومبر ڈیش کو پیدا ہوئے۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر ڈیش کو پیدا ہوئے۔ اس میں بھی سن لکھنا ہے آپ نے۔ پہلا ہے 1910، 1920، 1930، 1940۔ جو درست سن ہے، تاریخ ہے، وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر سن ڈیش کو پیدا ہوئے۔ 10، 20، 30، 40 جو بھی ہے، 1910 ہے، 20 ہے، 1930 ہے یا 1940 ہے، وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ 72 پہ دیکھیں، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے فطری طور پر اس کو ڈیش ہوتی ہے، نفرت، محبت، عزت، شہرت۔ نفرت، محبت، عزت، شہرت۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے فطری طور پر اس کو کیا ہوتی ہے؟ نفرت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے یا شہرت ہوتی ہے۔ جو درست جواب ہے وہ آپ نے نمبر کے آگے لکھ دینا ہے۔ نمبر 73 دیکھیں، انگریزوں نے ڈیش پر اچھی ملازمت کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ کس پر؟ ہندوؤں پر، مسلمانوں پر، عیسائیوں پر یا یہودیوں پر؟ جو درست جواب ہے وہ آپ نے نمبر کے آگے شیٹ پر لکھ دینا ہے۔ نمبر 74، ڈیش میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا۔ اب یہاں پر بھی سن لکھنا ہے، 1948، 1949، 1950 یا 1951۔ اس کون سے سن میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا تھا؟ آپ نے اس سن کو لکھنا ہے۔ جو درست سن ہے وہ آپ نے یہاں شیٹ پر نمبر کے سامنے لکھنا ہے۔ نمبر 75 ہے، راجہ محمد سرور ڈیش میں پیغام رسانی کی تربیت پا رہے تھے۔ راجہ محمد سرور ڈیش میں پیغام رسانی کی تربیت پا رہے تھے۔ پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں یا راولپنڈی میں؟ اس میں سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہاں پہ وہ پیغام رسانی کی تربیت پا رہے تھے، تو جس جگہ بھی وہ پیغام رسانی کی تربیت پا رہے تھے اس جگہ کا نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ پشاور ہے، کراچی ہے، لاہور ہے اور راولپنڈی ہے۔ یہ 4 شہروں کے نام دیے گئے ہیں۔ اب جس شہر میں وہ پیغام رسانی کی تربیت پا رہے تھے وہ آپ نے یہاں پر اس کا نام لکھ دینا ہے۔ اب نمبر 76 پہ دیکھیں، کیپٹن سرور سے دشمن کا مورچہ صرف ڈیش گز دور رہ گیا تھا، 10 گز، 20 گز، 30 گز یا 40 گز؟ ٹھیک ہے، کیپٹن سرور سے دشمن کا مورچہ صرف ڈیش گز دور رہ گیا تھا، 10 گز، 20 گز، 30 گز یا 40 گز؟ ٹھیک ہے، جب وہ رینگتے ہوئے گئے تھے تو پھر جب وہ ان کے مورچے کے بہت زیادہ قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کو دشمن کی آوازیں تک جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی، تو اس وقت ان کا مورچہ، جو دشمن کا مورچہ تھا، وہ ان سے کتنے گز دور رہ گیا تھا؟ 10، 20، 30 یا 40؟ جو درست جواب ہوگا وہ آپ نے نمبر 76 کے آگے شیٹ پر لکھ دینا ہے۔ نمبر 77 دیکھیں، راجہ محمد سرور کی بٹالین کو ڈیش کے محاذ پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے تھے۔ راجہ محمد سرور کی بٹالین کو کون سے محاذ پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے تھے؟ کیماڑی، اوڑی، باڑی، لاڑی؟ جس محاذ پہ ان کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے تھے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ نمبر 78 ہے، کیپٹن سرور کی وجہ سے ان کے ساتھیوں نے ڈیش مورچہ پر قبضہ کر لیا۔ کیپٹن سرور کی وجہ سے ان کے ساتھیوں نے ڈیش مورچہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ جو مورچہ بہت ضروری تھا، فوجی لحاظ سے اس کی بہت اہمیت تھی، تو وہ کون سا مورچہ تھا؟ پہاڑی تھا، میدانی تھا، زمینی تھا یا صحرائی تھا؟
جس پر ان کے ساتھیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ نمبر 79 دیکھیں، ہمیں بھی کیپٹن سرور شہید کی طرح اپنے وطن سے ڈیش کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ نفرت، محبت، عزت یا شہرت؟ کیپٹن سرور نے اپنے وطن سے کیا کی تھی کہ اس کے خاطر اپنی جان بھی دے دی تھی؟ نفرت کی تھی، محبت کی تھی، عزت کی تھی یا شہرت کی تھی اس نے؟ ہمیں بھی کیپٹن سرور کی طرح اپنے وطن سے ڈیش کرنی چاہیے۔ نمبر 80 پہ آ جائیں، ہمیں پڑھ لکھ کر اپنے ملک کی ڈیش میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ پڑھ لکھ کر ہم نے اپنے ملک کی ڈیش میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ کس میں؟ ترقی میں، تنزل میں، زوال میں یا پستی میں؟ تو جو درست جواب ہے وہ آپ نے نمبر کے آگے لکھ دینا ہے۔ نمبر 81 ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ڈیش ہے؟ نشان حیدر، نشان پاکستان، ستارے جرت، تمغہ شجاعت؟ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، نشان پاکستان ہے، ستارے جرت ہے یا تمغہ شجاعت ہے؟ جو درست جواب ہے وہ آپ نے نمبر کے سامنے شیٹ پر لکھ دینا ہے۔ نمبر 82 ہے، اچانک ایک گولی کیپٹن سرور کے دائیں ڈیش میں لگی۔ دائیں کندھے میں لگی، دائیں آنکھ میں لگی، کان میں لگی یا پھر ٹانگ میں لگی؟ اچانک ایک گولی کیپٹن سرور کے دائیں ڈیش میں لگی۔ کندھے، آنکھ، کان، ٹانگ، کون سے حصے میں ان کے جسم کے ایک گولی لگی تھی؟ تو وہ جگہ جو ہے، باڈی پارٹ جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ نمبر 83، اوڑی کے مقام پر ڈیش افواج نے بھاری تعداد میں اسلحہ و بارود جمع کر رکھا تھا؟ کس نے؟ پاکستانی افواج نے، ہندوستانی افواج نے، برطانوی یا ایرانی؟ کون سی افواج جو تھیں انہوں نے بھاری تعداد میں اسلحہ و بارود جمع کر رکھا تھا؟ درست جواب آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 84 پہ دیکھیں، راجہ محمد سرور نے اپنی ڈیش تعلیم سنگوری میں ہی حاصل کی؟ ابتدائی، ثانوی، اعلیٰ ثانوی یا مڈل؟ راجہ محمد سرور نے اپنی ڈیش تعلیم، اب کون سی تعلیم، ابتدائی، ثانوی، اعلیٰ ثانوی یا مڈل؟ کون سی تعلیم تھی جو انہوں نے سنگوری میں ہی حاصل کی تھی؟ اس کا بھی درست جواب آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 85 پہ دیکھیں، راجہ محمد سرور ڈیش میں تربیت مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے؟ یہاں پر بھی اب سن بتایا جا رہا ہے 1944، 1945، 1946 اور 1947۔ کون سا سن تھا جس میں راجہ محمد سرور نے تربیت مکمل کی اور سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے؟ اس سن کو آپ نے جو صحیح سے ہے، درست ہے سن، وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 86 دیکھیں، راجہ محمد سرور کے والد ڈیش فوج میں ملازمت کر چکے تھے؟ برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی یا ایرانی؟ ٹھیک ہے، کون سی فوج میں انہوں نے ملازمت کی ہوئی تھی؟ برطانوی فوج میں، پاکستانی فوج میں، ہندوستانی یا ایرانی؟ نمبر 87 ہے، مجبوراً مسلمان ڈیش پاس کرنے کے بعد دفتروں میں کلرک بھرتی ہونے کو ترجیح دیتے؟ کیا پاس کرنے کے بعد؟ مڈل، میٹرک، ایف اے یا بی اے؟ کون سا لیول جو ہے اسکول کا یا کالج کا پاس کرنے کے بعد وہ دفتروں میں کلرک بھرتی ہونے کو ترجیح دیتے؟ مڈل، میٹرک، ایف اے یا بی اے؟ کون سی ڈگری لینے کے بعد وہ کلرک بھرتی ہونے کو ترجیح دیتے تھے؟ جو اس کا درست جواب ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 88 پہ ہے، ہندوستانی افواج نے ڈیش پر اچانک حملہ کر دیا؟ ہندوستانی افواج نے ڈیش پر اچانک حملہ کر دیا؟ لاہور، سیالکوٹ، کشمیر، ملتان؟ جس شہر پہ انہوں نے اچانک حملہ کیا تھا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ 79 ہے،
مشکل کا متضاد ہے، مشکل کا متضاد یعنی الٹ، ضد، الٹ معنی رکھنے والے الفاظ یعنی ضد۔ مشکل کا متضاد ہے دشوار، آسان، دقت، سہل۔ اس میں کوئی ایک جواب جو ہے اس کا ٹھیک ہے، جو درست جواب ہے وہ آپ لکھ دیں۔ پاس کا متضاد ہے دور، قریب، نزدیک، فعل۔ نمبر 91 ہے اوڑی کے پہاڑی مورچے پر ڈیش جھنڈا لہرانے لگا، پاکستانی، ہندوستانی، برطانوی یا ایرانی۔ اوڑی کے پہاڑی مورچے پر کون سا جھنڈا جو ہے وہ لہرانے لگا تھا؟ پاکستانی، ہندوستانی، برطانوی، ایرانی۔ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ کون سے ملک کا جھنڈا اوڑی کے پہاڑی مورچے پر لہرانے لگا تھا۔ نمبر 92 راجہ محمد سرور کے والد کا نام ڈیش تھا۔ راجہ محمد سرور کے والد کا جو نام تھا وہ آپ نے لکھنا ہے، یہاں پہ آپشن میں دیا ہوا ہے، دیکھیں۔ پہلا ہے راجہ محمد حیات خان، راجہ محمد گلاب خان، راجہ محمد لال خان، راجہ محمد شاہ خان۔ اب یہ 4 نام دیے ہوئے ہیں، اس میں سے جو درست نام ہے وہ آپ نے نمبر 92 کی خالی جگہ جو ہے، جو MCQs ہے، اس میں یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے شیٹ پر۔ 93 ہے بیماری کا متضاد ہے الٹ، صحت، گندگی، صفائی، کوڑا کرکٹ۔ بیماری کا جو متضاد ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ صحت ہے، گندگی ہے، صفائی ہے یا کوڑا کرکٹ ہے۔ آپ نے اس کا درست متضاد جو ہے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے۔ 94 ایک ڈیش شہری ہی اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک ڈیش شہری، ایک بے ایمان، ایک بیمار، ایک صحت مند، ایک غیر ذمہ دار۔ تو آپ دیکھیں کون سا شہری ہے جو اپنے ملک، شہری کس طرح کا ہوگا جو اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے گا۔ اگر وہ بے ایمان ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے یا غیر ذمہ دار ہے، تو آپ یہاں پر اس کا جو درست جواب ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اب نمبر 95 پہ دیکھیں 95 اچھی صحت، خوشحالی اور ترقی کا ڈیش نام ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اچھی صحت، خوشحالی اور ترقی کا ڈیش نام ہے۔ جو بھی درست جواب ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ 96 دیکھیں ورزش کرنے سے ہمارے جسم میں خون کی روانی ڈیش بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، گھٹتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ورزش کرنے سے ہمارے جسم میں خون کی روانی کس طرح ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی اس کا درست جواب ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ نمبر 97 اللہ پاک نے ڈیش میں اپنی صفت رب العالمین بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت ہے، خوبی ہے، وہ رب العالمین جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ تو کس میں بیان فرمائی ہے؟ قرآن مجید میں، تورات میں، زبور میں یا انجیل میں؟ جو درست جواب ہے وہ آپ نے نمبر 97 کے سامنے شیٹ پر لکھ دینا ہے۔ نمبر 98 دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت ہر ڈیش کے لیے تھی، ہر اپنے کے لیے، ہر بیگانے کے لیے، خاص و عام کے لیے یا صرف غلام کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت جو ہے وہ کس کے لیے تھی۔ اس میں جو درست جواب ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ نمبر 99 دیکھ لیں نوا کے معنی ہیں، نوا کے معنی ہیں بانسری، پکار، صدا، چشم۔ اب نوا کے جو معنی ہیں، صحیح جو درست معنی ہیں نوا کے، اس چاروں میں
ایک درست معنی موجود ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں. لاسٹ یعنی 100 100 نمبر دیکھیں. نظم حمد کے شاعر کا نام ڈیش ہے. وہاں پہ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا نظم پرندے کی فریاد کے شاعر کا نام کیا ہے، اور یہاں پہ ہے نظم حمد کے شاعر کا نام ڈیش ہے. دل نواز دل، علامہ اقبال، قیوم نظر، نثار ناسک. اس میں ایک درست جواب موجود ہے، شاعر کا نام موجود ہے جو اس نظم حمد کے شاعر ہیں. تو آپ نے اپنے ساتھ شیٹ پر نمبر 100 لکھ کر جو جواب ہے وہ آپ نے اس میں مینشن کر دینا ہے، لکھ دینا ہے. امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تمام کے تمام 100 MCQs جو معروضی سوالات ہیں یہ آپ کو بالکل واضح ہو گئے ہوں گے اور آپ نے اسے بہت آسانی سے کر لیا ہوگا. جس شیٹ پر آپ نے اس کے جوابات لکھے ہیں یہ شیٹ آپ لوگوں نے اپنی ویکلی جو ٹیسٹ ہے اس فائل میں سنبھال کر رکھنی ہے. انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو آپ نے یہ شیٹ بھی ویکلی ٹیسٹ فائل جو ہے اس میں سبمٹ کروانی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.